بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا خوفناک اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ میں کالی چادر میں لپٹی اپنے گھر سے چپکے سے نکلی تھی۔ میرا رخ مولوی نذیر احمد کے گھر کی طرف تھا۔ میں جانتی تھی کہ رات کی تاریکی میں کوئی بھی مجھے اس کے گھر جاتے ہوئے نہیں دیکھے گا، تبھی تو بے خوف و خطر میں اپنے جسم کی لرزش پر قابو پا کر اس کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ پھر رات کے اندھیرے میں نے اس کے گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ وہ تہجد کی نماز پڑھنے اٹھتے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، ارے پریا بیٹی تو یہاں، مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے۔ پھر مجھے اندر آنے کا کہہ دیا۔ اب میں اسی کمرے کی مخصوص نشست پر بیٹھ گئی تھی جہاں پر روزانہ بیٹھتی تھی۔ مولوی صاحب اندر آ گئے، لیکن ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائی تھی۔ پھر میں نے وہ مقدس کتاب کھول لی تھی جس کی چاہت اور عقیدت مجھے یہاں کھینچ لاتی تھی۔ مولوی صاحب روزانہ ہی مجھے سبق دیتے تھے اور میں اسے اچھے سے یاد کر لیتی، لیکن نہ جانے کیوں آج کچھ پریشان سے لگ رہے تھے۔ میں نے سبق پوچھا تو کہنے لگے، پریا بیٹی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں مولوی صاحب، اگر کوئی پریشانی آئی تھی تو میں ذہنی طور پر خود کو اس کے لیے تیار کر چکی ہوں۔ مجھے اس کتاب سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اس کا لفظ لفظ پڑھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی جنت کی سیر کر رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مجھے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ پہلی بار جب میں نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تو اس کا اثر اس قدر میرے دل پر ہوا کہ میں نے اس پورے قرآن کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا سوچا، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھتی ہوں۔ آپ نہیں جانتے مولوی صاحب کہ اس کتاب کا میرے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے۔ میرے دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ میں پریا پرکاش جو ایک دوسرے مذہب کی ماننے والی ہوں، لیکن اس نے تو مجھے ایک نئی راہ دکھائی ہے اور میں اسی راہ پر چلنا چاہتی ہوں۔ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، پھر کہنے لگے، میں بھی اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب پوری طرح تم دل سے مسلمان ہو کر اس رب کے دین کو قبول کر لو۔ بے شک اسلام ہی سچائی اور نیکی کا راستہ ہے۔ ان کی بات نے میرے دل پر اس قدر گہرا اثر کیا کہ میں اور بھی پر اثر انداز میں قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھتی رہتی، کیونکہ میری اردو بہت اچھی تھی اور مجھے ہر لفظ کا مطلب بآسانی سمجھ آ جاتا تھا۔ پھر آدھے گھنٹے پڑھنے کے بعد اب میں واپس گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی چپکے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ آگے جا کر میری زندگی میں کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے، اس بات کا مجھے اندازہ ہی نہ تھا۔ میرا نام پریا ہے۔ میں ایک ہندوؤں کے برہمن خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم شروع سے ہی پاکستان میں رہتے تھے، گو کہ ہمارے آبا و اجداد ابھی بھی انڈیا میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن ابا کو پاکستان سے محبت تھی۔ یہاں پر ان کی زمین جائیداد اور پورے خاندان کے لوگ رہائش پذیر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہاں سے وہ کبھی انڈیا چلے جائیں۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہاں پر گنتی کی تعداد میں مسلمان رہتے تھے، جبکہ پورے گاؤں میں صرف ہندو ہی آباد تھے، اور میں بھی ان میں سے ایک تھی۔ اماں نے میری بہت اچھی تربیت کی تھی۔ خوبصورتی میں تو میرا کوئی ثانی ہی نہ تھا۔ آخر کار میں ایک ہندو وڈیرے کی بیٹی تھی۔ میری بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھیں، لمبے کالے بال اور خوبصورت چہرہ مجھے بہت سی لڑکیوں سے منفرد بناتا تھا۔ یہاں پر ایک سرکاری سکول تھا جس میں زیادہ تر لڑکیاں ہندو اور تھوڑی بہت مسلمان تھیں۔ اس گاؤں میں صرف ابا ہی کی بات مانی جاتی تھی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ امیر تھے اور دولت جائیداد والے بھی۔ لیکن میری زندگی یوں بدل جائے گی یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب میں شہر جا کر پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ابا نے مجھے اس کی اجازت ہی نہ دی۔ میری زندگی بڑی ہی عجیب گزر رہی تھی، لیکن ایک دن میں اپنی سہیلی فاطمہ کے گھر گئی۔ وہ کہ اماں ابا کو میرا اس کے گھر جانا پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تھی، جبکہ ابا کہتے کہ مجھے کسی ہندو لڑکی سے ہی دوستی رکھنی چاہیے، نہ کہ مجھے مسلمانوں سے دوستی رکھ کر کہیں میں ان کی طرح ذہنیت اختیار نہ کر لوں۔ لیکن میں نے اماں ابا کو یقین دلایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس دن میں فاطمہ کے گھر گئی جب وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ ان کی کتاب ہے جسے وہ قرآن پاک کہتے ہیں، لیکن اس عربی زبان کو ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ بھی کر رہی تھی۔ کبھی ہنسی مذاق میں مجھے کہنے لگی، تم جانتی ہو پریا، اس کتاب میں ایک ایسا واقعہ ہے جو انسان کی زندگی بدل کر رکھ دے۔
میں حیرت سے کہنے لگی اچھا ایسا بھی کیا لکھا ہے؟ اس نے پھر مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور اسے کنویں میں پھینک دیا، اور خود اپنے والد صاحب سے جھوٹ کہا کہ انہیں جنگل میں ایک بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن پھر کئی سالوں بعد پھر سے ان کی اپنے والد سے ملاقات ہوئی۔ یہ اس قدر خوبصورت اور دلکش واقعہ تھا کہ میں تو اس کے سحر میں کھونے لگی۔ میں کھوئے کھوئے سے لہجے میں فاطمہ سے کہنے لگی کیا سچ میں ہی ان کے ساتھ یہ سب ہوا تھا؟ کیا یہ کتاب سچی ہے؟ تو فاطمہ کہنے لگی ہاں ہاں، اسے خود اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اتارا ہے اور اس کا حرف حرف سچا ہے، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا ہے، کوئی بھی اس کتاب میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اپنا جانے یہ فاطمہ کی باتوں کا اثر تھا یا پھر اس کتاب میں لکھے ہوئے حروف کا سحر، میں گھر آ کر بھی اس کی باتوں کو فراموش نہ کر سکی تھی۔ پھر میں نے چپکے فاطمہ سے کہا کہ وہ اس قرآن پاک کو پڑھنا کہاں سے سیکھی ہے؟ تو اس نے چپکے سے کہا کہ اس گاؤں میں ایک مولوی نذیر احمد ہیں، بچپن سے ہی انہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھانا سکھایا تھا، اور ابھی بھی وہ سینکڑوں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہیں، جو دوسرے گاؤں کے بھی ہیں اور اس گاؤں کے بھی مسلمان بچے۔ لیکن وہ حیرت سے کہنے لگی پڑھیا تم اس بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو میں گھبرا کر کہنے لگی کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن میں جو کچھ کرنے والی تھی وہ بہت ہی مختلف تھا۔ میں بھی اس قرآن پاک کی تعلیم لینا چاہتی تھی اور اس کا ترجمہ پڑھنا چاہتی تھی کہ آخر اس میں کون کون سے نبی کا تذکرہ ہے۔ میں ان ساری باتوں کو جان لینا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن رات کے اندھیرے میں مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ وہ ایک 60 سالہ بزرگ تھے، ان کے نورانی چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر کہنے لگے ارے پریا بیٹی تم، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میں اس گاؤں کے ہندو و ڈیرے کی بیٹی ہوں۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے تھے، لیکن جب میں نے اندر آ کر انہیں کہا کہ میں قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہوں جس طرح انہوں نے گاؤں کے دوسرے مسلمان بچوں کو اس کی تعلیم دی ہے، ایسے ہی وہ مجھے بھی یہ دیں، یہ سن کر وہ کچھ پریشان سے نظر آنے لگے۔ پھر چپکے سے کہنے لگے کیا تمہارے ماں باپ کو اس بات کا علم ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی اگر انہیں پتا ہوتا تو وہ مجھے کبھی بھی یہاں نہیں آنے دیتے، ابھی بھی میں ان سے چھپ کر یہاں آئی ہوں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہونے لگے، پھر کہنے لگے بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اگر تمہیں اس کتاب کو پڑھنے کا شوق ہے تو میں باقی بچوں کی طرح تمہیں بھی یہ سکھا دوں گا، چلو آؤ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے اس کی تعلیم دینا شروع کی۔ یہ 3 مہینے ہو گئے تھے مجھے ان کے پاس، مولوی صاحب کے پاس آتے ہوئے، اور میں کافی حد تک ان سے یہ پڑھنا سیکھ چکی تھی۔ ویسے بھی میں نے میٹرک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اردو تو میری بہت ہی اچھی تھی، لیکن عربی سیکھنے میں وہ میری مدد کر رہے تھے، اور جب بھی میں اس قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتی تو ایک سرور کی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی۔ میں خود کو دوسرے جہان میں تصور کرتی، نہ جانے میں کیوں اتنی بدلتی جا رہی ہوں، اس کا مجھے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ لیکن ایک دن مولوی صاحب خوفزدہ سے لہجے میں کہنے لگے پریا بیٹی اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے، لیکن یاد رکھنا جس دن تم مسلمان ہو جاؤ گی اس دن تمہاری زندگی ایک نئے دور سے آشنا ہوگی، اور یہاں رہنا تمہارے لیے بہت گھٹن کیا تم دنیا کے حالات کا سامنا کر لو گی۔ تو میں نے مضبوط لہجے میں کہا کہ مولوی صاحب کیوں نہیں، جب میں نے دل سے اس دین کو اپنانے کا سوچا ہے تو میں خود کو اللہ کے حوالے کر چکی ہوں، پھر اللہ ہی میری حفاظت کریں گے۔ میری مضبوطی دیکھ کر وہ بے اختیار ماشاءاللہ کہنے لگے، لیکن ہر روز مولوی صاحب کے گھر سے واپس جاتے ہوئے مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی چھپ کے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کئی بار میں گھبرا جاتی تھی، بار بار مڑ کر دیکھتی تو پیچھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا، اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے میں چپکے سے گھر آ جاتی تھی۔ 3 مہینے میں نے بہت رازداری برتی تھی، لیکن ایک رات میرے لیے بڑی اذیت ناک تھی۔ جب میرے کزن جے نے مجھے مولوی صاحب کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ بھی رات کے 3 بجے، اس نے آتے ہی حویلی میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ میرا پورا خاندان جمع ہو گیا تھا،
जे चीख चीख कर मेरे बाप से कह रहा था, इससे पूछे चचा कि ये मौलवी साहब के घर क्या लेने गई थी, वो भी रात की तारीकी में। शर्म आनी चाहिए इसे हमारी इज्जत को पामाल करते हुए। मैं सर झुकाए खड़ी थी। तभी अब्बा कहने लगे, क्यों चुप हो परिया बेटी, बताओ वहाँ क्या लेने जाती हो तुम? आज पहली दफ़ा गई थी या रोज़ाना ही वहाँ जाती हो? दिल में ख्याल आया कि इन्हें सच्चाई बता दूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मौलवी साहब की ज़िंदगी भी उजीरन बन जानी थी। इसलिए मैं अब्बा से कहने लगी, अब्बा सुना है कि मौलवी साहब सर के दर्द का इलाज करते हैं, कोई ऐसी जड़ी बूटी देते हैं जिससे जल्दी आराम आ जाता है। बस मैं वही दवा लेने गई थी और कुछ नहीं, क्योंकि मैं रात भर से तड़प रही थी। अम्मा और आपको उठाना अच्छा नहीं लगा क्योंकि रात के 3 बज रहे थे। अब्बा मुझे शक बड़ी नज़रों से देख रहे थे। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया था, लेकिन मैंने उन सबको मुतमईन कर दिया था। मैं जानती थी कि जे एक ऐसा इंसान है जो मामले की खोज लगा कर रहता है। अब मेरे लिए मौलवी साहब के घर जाना नामुमकिन था, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने उनसे कुरान पाक पढ़ना सीख लिया था। इसलिए अब मैं चुपके चुपके घर पर ही वो पढ़ने लगी थी, साथ साथ उसका तर्जमा भी पढ़ती रहती। फिर एक दिन अपनी अम्मा से कहने लगी, अम्मा मैं ज़रा उस पुराने कुएं की तरफ जाना चाहती हूँ अपनी सहेलियों के साथ। तो अम्मा कहने लगी, कहाँ हैं तेरी सहेलियाँ? तू क्या 2 टके की लड़कियों को लेने घर जाएगी? मैं कहने लगी, हाँ अम्मा, मैं रास्ते से ही गीता को अपने साथ ले लूँगी, और निर्मल भी तो जा रही है। मैंने उनसे झूठ कहा था क्योंकि मैं अकेले ही कुरान पाक पढ़ने के लिए इस कुएं के पास जा रही थी। मैं जानती थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता और ना ही किसी के आने का खदशा होता है, इसलिए बेखौफ होकर वहाँ जाकर बैठ गई। बड़ा सा पत्थर रखा था जो कुएं की मंडेर के साथ ही था। अब मैं वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ने लगी, लेकिन आज जिस सूरत को मैं पढ़ रही थी उसमें एक दूसरे नबी का तज़किरा था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जैसे ही बुलंद आवाज़ से मैं तिलावत करने लगी, अचानक ही कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो खौफ के मारे मेरे मुंह से चीख निकली थी। वो एक अजनबी नकाब पोश था जिसकी काली स्याह आंखें मुझे देख रही थीं। ये दोबारा मुझे पढ़कर सुनाओ, उसने इस कदर बारी और खौफनाक लहजे में कहा कि मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई। फिर से उसी कलाम की तलावत करने लगी जिसे वो बड़े गौर से सुन रहा था। फिर न जाने वो क्यों धीमे धीमे से मुस्कुराने लगा। मैं अब उससे पूछे बिना न रह सकी थी कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसमें हमारा भी तज़किरा है, इसलिए इसे सुनकर दिल को सुकून पहुंच रहा है। हज़रत सुलेमान और जिन्नात का बहुत पुराना वाक़या है और बहुत दिलचस्प। क्या तुम इसे सुनने में दिलचस्पी रखती हो? मैं वैसे ही कुरान पाक की हर आयत का तर्जुमा बड़े शौक़ से पढ़ती थी। दिलचस्पी से उसे कहने लगी, क्यों नहीं, मैं तो इसे मुकम्मल सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अरबी ज़्यादा नहीं पढ़नी आती, मैं अभी सीख रही हूँ। तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी रूह तरोताज़ा हो जाएगी। हज़रत सुलेमान अल्लाह ताला के बहुत बड़े नबी थे। उनकी बादशाहत ऐसी थी कि चरिंद परिंद, हवा, पानी, हीरे जवाहरात, हत्ता के जिन्नात भी उनके मातहत थे। उनके एक हुक्म पर वो ज़मीन से खोद कर वो सारा ख़जाना उनके कदमों में ढेर कर देते थे। वो चाहते तो चलती हवा को भी रोक देने की ताकत रखते थे, क्योंकि ये ताकत खुदा ने उन्हें दी थी। मैं जो हैरत से सामने खड़े इस नौजवान की बातें सुन रही थी, तभी वो कहने लगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो उन्हें भी शिकस्त देकर चल गई, जानती हो वो चीज़ क्या है? अब मैं हैरत से उसे देख रही थी। फिर वो कहने लगा, वो चीज़ मौत है। मौत भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शिकस्त देकर चली गई और वो उनके हिस्से में भी गई। भले ही वो दुनिया की हर चीज़ पर काबिल थे, अल्लाह ताला ने उन्हें हर ताकत अता कर रखी थी, लेकिन मौत के आगे उन्होंने भी सर झुका लिया, क्योंकि मौत हर इंसान को ज़ीरूह को आती है।
भले ही वो दुनिया के किसी कोने में खुद को पोशीदा ही क्यों न कर ले। ये सुनकर तो मेरा पूरा वजूद खौफ से थर थर कांपने लगा। न जाने क्यों मैं उसकी बातें इतने गौर से सुन रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरे जहां में मौजूद हूँ। फिर अचानक ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं पागलों की तरह इस जंगल बेआबां में उसे देख रही थी कि सामने खड़ा नौजवान मेरे सामने से कैसे गायब हो गया है, वो भी मुझे ऐसी बात बताकर। अब दिन रात मौत का खौफ मेरे ज़हन पर सवार रहने लगा और ये खौफ मुझ पर इस कदर हावी हुआ कि मुझे अज़ियतनाक बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया। तकलीफ़ से तड़प रही थी तभी अम्मा मेरे पास आई थी। अरे बढ़िया, क्या हुआ मेरी बेटी, तुझे बुखार कैसे हो गया? 1000 दफ़ा मना किया है कि उस पुराने कुएं के पास ना जाया कर। देख वहाँ जिन्नात काबिज़ हैं, आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल से। लेकिन तू मानती ही नहीं, जब देखो अपनी सहेलियों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। अब देखो तुझ पर किसी आसेब का असर ना हो गया हो। लेकिन मैं किसी से मिलना चाहती थी, अपनी इस मौत के खौफ को दूर करना चाहती थी। तभी तड़प तड़प के अम्मा से कहने लगी, अम्मा मुझे मौलवी साहब से मिलना है, तू मुझे उसके पास ले चल। ये सुनकर अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कहने लगी, ये तू क्या कह रही है? पागल तो नहीं हो गई? तू जानती भी है कि तेरे अब्बा तेरा वहाँ जाना किस कदर नापसंद है। याद रखना पड़िया, वो मुसलमान मौलवी है और तू एक हिंदू वडेरे की बेटी, वो भी ब्राह्मण की। और हमारी ज़ात कितनी ऊंची है ये तू जाकर कभी इंडिया में देख। लोग हमारी पूजा करते हैं, लेकिन अम्मा इबादत तो सिर्फ खुदा की जाती है, उस अल्लाह की जो आसमानों पर हैं। हमारे भगवान तो ज़मीन पर रहते हैं, ना तो वो खुदा होता है जो सबसे ऊंचाई पर हो। अम्मा खौफनाक लहजे में कहने लगी, मुझे तेरी बातों से खौफ महसूस हो रहा है। लगता है कि तेरे अंदर ये तब्दीली ऐसे ही नहीं है। और वो मेरे पूरे कमरे की तलाशी ले रही थी। फिर उनके मुंह से बेइख्तियार चीख निकली थी जब उनकी नज़र मेरे कमरे में रखे कुरान मजीद पर पड़ी। वो उसे उठा कर ले आई थी। ये क्या है? मैं पूछती हूँ, बढ़िया ये क्या है? वो ज़ोर ज़ोर से मुझे झंझोड़ रही थी। मैंने अज़ियत से आंखें बंद कर लीं और अम्मा से कहने लगी कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मैंने ना सिर्फ ये कुरान पाक पढ़ लिया है बल्कि इसका तर्जमा भी पढ़ चुकी हूँ और मुझे इस दीन में बहुत दिलचस्पी है। अम्मा सदमे की कैफियत में थी। वो कहने लगी, फिर अब्बा तेरा, तू जानती नहीं कि तेरे अब्बू को अपने हिंदू होने पर कितना फ़ख्र है और तू अपने बाप का ये गरूर कैसे छीन सकती है? तो मैं कहने लगी कि अम्मा गरूर छीनने वाली सिर्फ रब की ज़ात है, लेकिन मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। अम्मा किसी सदमे की कैफियत में बैठी थीं। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं किस कदर ज़िद्दी हूँ। फिर उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहने लगे, ठीक है, अगर तू अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर चुकी है तो मुझे भी तेरी ज़िंदगी अजीज़ है। इससे पहले कि तेरे बाप को तेरे इस फैसले का पता चले तो तू ये घर छोड़ कर चली जा। मैं फटी फटी निगाहों से अम्मा को देख रही थी। अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो यहाँ रहना ऐसा था जैसे अपने आप को खुद फांसी पर चढ़ाना। लेकिन बेख्तियार मैं अपनी अम्मा के सीने से जा लगी थी। वो मेरी माँ थी। माँ भले कितनी ही सख्त दिल क्यों ना हो, लेकिन औलाद के लिए उसके दिल में मोहब्बत ही छुपी होती है। फिर उस रात काली चादर में लिपटी मैं उस हवेली से फ़रार होने वाली थी, यहाँ से बहुत दूर जाने वाली थी। तभी तो अम्मा ने रात की तारीकी में मुझे आखिरी बार आंसू भरकर देखा था। मैंने पलट कर अपनी अम्मा की तरफ देखा। ज़िंदगी में मैं एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर चुकी थी। तभी रात के 2 बज रहे थे जब मैंने मौलवी साहब के घर का दरवाज़ा बजाया। वो मुझे अपने घर के सामने देखकर हैरान हुए थे। अरे बढ़िया बेटी, तू? मौलवी साहब, मैं आज आखिरी दफ़ा आपसे मिलने आई हूँ, लेकिन आज आप हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी बदल देंगे। ये तू क्या कह रही है बेटी? हाँ मौलवी साहब, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ और आज कलमा पढ़कर हमेशा के लिए मैं इस गाँव से जा रही हूँ। मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े इख्तियार मेरे सर पर हाथ रखा था। फिर उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया और हमेशा के लिए इस गाँव से रुखसत कर दिया। लेकिन जाते जाते मैंने उनसे कहा, मैं अपना नाम पढ़िया नहीं बल्कि फ़ातिमा रखना चाहती हूँ।
ٹھیک ہے فاطمہ بیٹی، آج سے تم اللہ کے حوالے۔ اور پھر اس رات کی تاریکی میں میں نے اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا تھا۔ میں تیزی سے اپنے قدم اٹھاتی اس گاؤں سے بہت دور جا رہی تھی، لیکن تھوڑی ہی دور گئی تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے پھر سے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ ایک نادیدہ مخلوق میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ جو ہی میں پلٹ کر دیکھتی تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ خوف کے بارے میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ شاید کوئی میری جان لینا چاہتا ہے۔ اسی بات میں میری روح کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ شاید میری زندگی اتنی ہی ہے۔ کوئی تھا جو چپکے میرے پیچھے آ رہا تھا، لیکن میرے پلٹنے پر غائب ہو گیا۔ اب میں اس درخت کے پیچھے سہمی کھڑی تھی جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی، لیکن جو ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تم میرا پیچھا کر رہے تھے، کون ہو تم؟ میں غصے سے اسے کہنے لگی۔ اسے تو میں جانتی بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ بالکل اجنبی تھا، یہ ہمارے گاؤں میں بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارا پیچھا نہیں بلکہ تمہاری حفاظت کر رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہارے پاس کوئی خطرہ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ تم کوئی جن ہو؟ ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے تم۔ جھوٹ کہتے ہو، تم مجھے یہاں مارنے آئے ہو۔ میں غصے سے پاگل ہو رہی تھی تو وہ عجیب انداز میں کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ پھر خوفناک لہجے میں کہنے لگا، تم نے مجھے بالکل ٹھیک پہچانا، میں واقعی میں ایک جنات ہوں۔ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے تمہارے پیچھے ہوں۔ جب تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کنویں کے پاس آئی تھی اور بھجن گایا کرتی تھی، وہ بھجن مجھے تکلیف دیتے تھے۔ ایک دن غصے کے مارے میں اس کنویں سے باہر آیا اور تمہیں سزا دینے کے لیے، کیونکہ میں ایک مسلمان جن تھا۔ لیکن اسی دن تمہاری خوبصورتی دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بے اختیار تمہیں دیکھتا رہا۔ تمہیں سزا دینے کا ارادہ میں نے ملتوی کر دیا تھا، لیکن اب ہر دوسرے دن تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں آتی، شرارتیں کرتی، درختوں پہ جھولا جھولتی، اور میں تمہیں کچھ پرشوق نظروں سے دیکھتا رہتا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ ایک دن یہ لڑکی اس قدر عظیم انسان بن کر میرے سامنے آئے گی، جو ایک سچے دین پر چل کر آج مجھ سے مرتبے میں کئی بڑی ہو کر میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں خوف سے اس جنزادے کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ رات کے 4 بجنے والے تھے اور میں اپنے گاؤں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر بھاگتے بھاگتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، آؤ فاطمہ، میں تمہیں ایک رہنے کا ٹھکانہ دیتا ہوں جو بالکل محفوظ ہے۔ تم آرام سے وہاں رہ سکتی ہو، تمہیں وہاں تکلیف دینے والا کوئی بھی نہیں۔ میں خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے مجھے کہاں لے کر جانے والا تھا۔ وہ ایک جنات تھا، میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، مجھے آوازیں لگاتا ہوا، رک جاؤ، میری بات سنو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایک نیک لڑکی ہو۔ لیکن میں اس کی بات سن ہی کب رہی تھی، بھاگتے بھاگتے میں اتنی دور آ گئی کہ وہ نیک جن میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا کہ ابھی بھی میں جاڑیوں میں ایک سرسراہٹ سے سن رہی تھی۔ لیکن پھر بھی بے ہمت حوصلہ کر کے میں اپنے گاؤں سے سینکڑوں میل دور آ گئی تھی، جہاں پر کوئی بھی مجھے تلاش نہیں کر سکتا تھا کہ پریا پرکاش، جو گاؤں کے ایک وڈیرے کی بیٹی تھی، ایک ہندو لڑکی کو راتوں رات کہاں غائب ہو گئی۔ خدا کرے میری ماں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے میرا کتنا ساتھ دیا، خود کو مشکل میں پھنسا کر۔ اب میں گاؤں سے بہت دور ایک پکی سڑک پر پہنچ گئی تھی۔ یہاں سے آتی جاتی گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ تبھی میں نے پاس سے گزرتے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو وہ کہنے لگا، یہ شہر ہے، یہ ایک پکی سڑک ہے، سیدھی سیدھی پیدل جاؤ گی تو سامنے ایک مارکیٹ آ جائے گی اور وہیں سے شہر شروع ہو جاتا ہے۔ میں اپنے آس پاس دیکھتی جا رہی تھی کہ کہیں وہ جنزاد میرے پھر سے پیچھے پیچھے نہ آ جائے۔ چادر میں لپٹی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تبھی پاس سے گزر رہے ایک شخص کہنے لگا، کافی دیر سے آپ کو اس کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کوئی پریشانی ہے کیا؟ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ وہ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا، اس کے چہرے پر داڑھی تھی، وہ حلیے سے کوئی مولوی لگ رہا تھا۔ بے اختیار مجھے مولوی نذیر احمد یاد آئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ کہنے لگا، دیکھیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر یہاں نہیں جا سکتا، کیونکہ شہر کے حالات ٹھیک نہیں اور کوئی بھی آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ آپ ایک جوان لڑکی ہیں، یقیناً میری بات سمجھ رہی ہوں گی۔ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔
لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ میرے پیچھے ایک آسیب ہے، اگر میں کہیں پر بھی جاؤں گی تو وہ میرے پاس موجود ہوگا۔ مجھے یوں خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، اچھا آپ آئیں، میں آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلتا ہوں، یہاں سے تھوڑا ہی فاصلہ ہے۔ میرے ابو ایک امام مسجد ہیں اور میں حافظ قرآن ابھی بھی میں مدرسے سے پڑھا کر آ رہا ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ میرے سامنے ایک حافظ قرآن کھڑا تھا، اس قرآن کو پڑھنے والا، جس سے مجھے دیوانگی کی حد تک محبت تھی۔ اب میں اس کے ساتھ جانے لگی، بالکل بے خوف و خطر ہو کر۔ میں نے اس پر بھروسہ کر لیا تھا، جو بھی تھا جیسا بھی تھا۔ اب مجھے اپنے خدا پر یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دے گا، اس لیے میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے گھر تک گئی، اندر سے ایک کڑکتی ہوئی آواز آئی تھی، یہ تم کسے اٹھا کر لے آئے ہو؟ ایسے ہی جوان لڑکی کو گھر لے آئے اور یہ بھی نہیں سوچا کہ محلے کے پڑوس کے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ سامنے کھڑی عورت جس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، وہ مجھے نفرت بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی آپ میں سمٹنے لگی۔ کبھی ایک مولوی کمرے سے باہر آیا تھا، وہ اپنے بیٹے کو سخت سناتے ہوئے کہنے لگا، جانتا بھی ہے اپنی ماں کی عادت، پھر بھی ایسے ہی راہ چلتی لڑکی کو اٹھا کر لے آیا۔ کون ہے یہ؟ ارے دیکھو تو صحیح، اس نے گلے میں کسی بت کی مالا پہن رکھی ہے۔ اچانک اس عورت کی نظر گلے میں موجود میری مالا پر پڑی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس مالا کو اتارنا تو میں بھول ہی گئی تھی، جو میری اماں کی نشانی تھی۔ در حقیقت میں اس نشانی کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، لڑکی ہندو لگ رہی ہے، کیونکہ اکثر ہندو لڑکیوں کی آنکھیں کالی اور رنگت سانولی ہوتی ہے۔ اب وہ میرے چہرے پر تنقید کر رہی تھی۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس عورت سے کہنے لگی، نہیں، میں پہلے ہندو تھی، لیکن اب میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میرا نام پڑیا تھا اور اب فاطمہ ہے۔ یہ سن کر تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ ارے ایسی نام نہاد لڑکی جو ابھی مسلمان ہو کر آئی ہے، تو اسے ایک لمحے میں اپنے گھر برداشت نہیں کروں گی۔ چلو نکلو میرے گھر سے۔ ایک مسلمان گھرانے کا ایسا سلوک، اور جو امام مسجد کی بیوی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ پیچھے کھڑا اس کا حافظ قرآن بیٹا بالکل خاموش تھا، لیکن اچانک ہی وہ میری سامنے آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں، یہ لڑکی مسلمان ہو چکی ہے اور پہلی نظر میں ہی مجھے بہت اچھی لگی ہے، اسی لیے میں اسے گھر لے کر آ رہا ہوں۔ میرا ارادہ اس سے نکاح کرنے کا ہے۔ یہ سن کر تو وہ عورت غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اس ہندوانی سے میں تیری شادی نہیں کروں گی۔ میرا حافظ قرآن بیٹا، تیری اس معاشرے میں ایک عزت ہے، تیرا باپ جو ایک بڑی مسجد کا امام ہے، اور میں اس ایرا گیرا لڑکی سے تیرا نکاح کر دوں گی؟ یہ تو نے سوچا بھی کیسے ولید احمد؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں نے اس عورت کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں اس گھر میں چلی آئی، آپ لوگوں کو اپنا سمجھ کر، لیکن میں ابھی اور اس وقت اس گھر سے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں جیسے ہی مڑنے لگی تھی، اچانک ہی کسی نے میرے ہاتھ تھاما۔ میں نے دیکھا سامنے وہی نوجوان تھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے نرمی تھی۔ فاطمہ، ایسے نہیں جا سکتی میں تم سے ابھی اس وقت نکاح کروں گا، وہ بھی مسجد میں جا کر۔ بھلے ہی میری ماں اس بات کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن میرے ابا مسجد کے امام ہیں، وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ نکاح کرنا کس قدر پسندیدہ عمل ہے اور خدا اس سے راضی ہوتا ہے، اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ دونوں ماں باپ حیرت سے اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ولید اور ان کی بات سے انکار کر دے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ لیکن آج نہ جانے اس کے اوپر کیا اثر ہو گیا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ تب بھی مجھے اس کے برابر میں کھڑی ایک کالے رنگ کی پرچھائی دکھائی دی۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی، پھر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ولید کے برابر میں ہی وہی جنزادہ کھڑا دکھائی دیا جس نے میری حفاظت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو کیا اس جنات کے اثر کی وجہ سے ولید میرا ساتھ دے رہا ہے؟ میں دہشت سے اس جنات کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کبھی ولید کے باپ نے اسے آواز دی اور کہنے لگا، رک جاؤ، میں ہی تمہارا نکاح پڑھاؤں گا کہ تمہاری ماں راضی نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی بہت نیک لگ رہی ہے، ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم ایک ایسی لڑکی سے تمہارا نکاح پڑھائیں گے جو سچے دل سے مسلمان ہوئی ہے اور جو بہت ہی نیک ہے۔ اب میں خاموشی سے اس گھر میں بیٹھ گئی تھی۔ گو کہ آنے والی زندگی میرے لیے بہت کھٹن ثابت ہونے والی تھی، لیکن پھر بھی میں ان سب مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر کر رہی تھی، ولید احمد کی وجہ سے، کیونکہ وہ مجھ سے نکاح کر رہا تھا اور وہ ایک حافظ قرآن نوجوان تھا جس کتاب سے میں محبت کرتی تھی، وہ اس کے سینے میں موجود تھی۔
تھوڑی ہی دیر میں میرا اس سے نکاح ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک امام مسجد کی بیوی ہو کر انسانوں سے اس قدر نفرت مجھے اس عورت کی سمجھ نہ آئی تھی، لیکن دوسرے ہی دن میں نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ جب میں کچن میں کھڑی ہو کر کام کرنے لگی، اچانک ہی اس نے مجھے دھکے دے کر کچن سے نکال دیا۔ تو جیسے ہی ناپاک لڑکی سے میں اپنے گھر میں کھانا پکاؤں گی، یہ تو نے سوچا بھی کیسے؟ چل دفع ہو جائے یہاں سے۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں ایسے ہی کمرے میں واپس لوٹ آئی، لیکن جب تک ولید واپس آیا میں بھوکی پیاسی گھر میں بیٹھی رہی تھی۔ وہ روزانہ مدرسے میں پڑھانے جاتا تھا، پھر وہ میرے لیے باہر سے کھانا لے کر آیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا بنا کر کھلا رہا تھا، اس قدر محبت سے دیکھ رہا تھا کہ میں حیران تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت کہاں سے آئی تھی۔ پھر خاموشی سے کھانا کھلا کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں جیسے ہی اٹھ کر باہر آئی تو اچانک میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ میں نے ولید کو ابھی دروازے سے اندر آتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی جو وہ مدرسے لے کر جاتا تھا۔ اگر ولید ابھی باہر سے آیا ہے تو وہ کون تھا جس نے مجھے کمرے میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا؟ وہ بھی ولید کے روپ میں۔ اب میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ بت بنے اسے دیکھتے گئی تو وہ میرے پاس آ کر رکا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں سخت دہشت زدہ تھی۔ وہ جن بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، میں اس بات سے ڈر رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں کہنے لگی، میں اس کے ہاتھ سے کھانا نہیں بنواؤں گی، یہ لڑکی اچھوت ہے، ایک ہندو ہے۔ تبھی ولید اپنی اماں سے کہنے لگا، انسانوں سے نفرت کرنے کا حق ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ اماں، یہ لڑکی اتنی معصوم ہے، اگر یہ کسی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ اس نے خدا اور اس کے دین کو اپنایا ہے۔ ہمیں اس سے عزت اور محبت سے پیش آنا چاہیے، نہ کہ نفرت سے۔ جس دن آپ یہ بات سمجھ جائیں گی، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی فاطمہ سے محبت کرنے لگیں گی۔ اور وہ بڑے پیار سے میرا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے گیا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے ایک ایسے انسان سے شادی کی تھی جو میری قدر کرنے والا تھا۔ اب میری زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ بھلے ہی ولید کی امی مجھ سے نفرت کرتی تھیں، لیکن پھر بھی میں ان کی عزت کرتی اور ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ کوئی بھی میری حقیقت نہیں جانتا تھا کہ میرا تعلق ایک ایسے گاؤں سے تھا جس کا وڈیرا، جو گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا، وہ میرا باپ تھا۔ میں چپ چاپ اپنا کام کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اداس چھت پر کھڑی تھی جب کوئی چپکے سے میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے دیکھا یہ ایک اجنبی تھا۔ کون ہو تم؟ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں وہی جن ہوں جب تم اس کنویں کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک تلاوت کرتی تھی۔ تب سے ہی میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اگر آج تم پریشان ہو تو میں تمہیں تسلی دینے آیا ہوں۔ یاد کرو، تم قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتی تھی، کس قدر کٹھن زندگی انہوں نے گزاری تھی، لیکن آخر وہ ایک شاعر کے بادشاہ بن گئے تھے۔ یہی صبر اور ثابت قدمی سے اپنے ایمان پر ڈٹے رہنے کا نتیجہ، ایک دن تم بھی شہر کی سب سے بڑی عالمہ بنو گی۔ اور زندگی کو ایسے مت روکو جس وجہ سے تم مسلمان ہوئی ہو، بس اسی کتاب کی محبت کی لگن اپنے دل میں پیدا کرو اور اس کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرو۔ ایک دن تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ میں حیرت سے اس جن کی بات سن رہی تھی۔ واقعی سچ تو کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے مسلمان ہونے کا مقصد تو فراموش کر دیا تھا۔ میں خدا کو خوش کرنے کی بجائے انسانوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہر بار وہ مجھے ایک نئی روشنی دکھا کر جاتا تھا۔ پھر اس دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ابھی ایک حافظہ بننا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ کہنے لگا، کیوں نہیں میری بیوی ایک حافظہ ہو؟ یہ خواہش تو میری بچپن سے ہی تھی، لیکن آج میں خود تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا۔ ہر رات میں تمہیں سبق دوں گا اور تم دنیا کی پہلی لڑکی ہوگی جسے تمہارا شوہر خود ایک حافظ قرآن بنائے گا۔ میرا شوہر حد سے زیادہ میری عزت اور محبت کرنے والا تھا۔ پھر وہ مجھے روزانہ قرآن پاک کا سبق دیتا اور میں اسے اچھی طرح سے یاد کر لیتی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن اس عرصے میں نے اپنی جگہ گھر میں بنا لی تھی۔ گو کہ میری ساس ابھی بھی آنے جانے والی عورتوں کے سامنے تانا دیتی، پر نہ جانے کہاں سے منہ اٹھا کر میرے بیٹے کی زندگی میں آ گئی، اور وہ بھی ایسا آنکھوں کا اندھا کہ اس نے بغیر جانچ پڑتال کے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا۔ بھئی وہ اسے اپنی بیوی سمجھتا ہوگا، لیکن میں قیامت تک اسے اپنی بہو نہیں سمجھوں گی۔ وہ بڑی نفرت بڑی نظروں سے مجھے دیکھتی تھیں، ساتھ ہی وہ عورتیں بھی جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی، وہ مجھے دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگتی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ کھٹن مرحلہ ہے، ابھی میری زندگی میں پار ہو جائے گا۔ مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہ رہی تھی۔ میرا شوہر میرا ساتھ دے رہا تھا، بس یہی بہت تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ اس شہر میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں پر ہر سال خواتین حافظ قرآن کی تلاوت کا مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن بننے کے بعد تم اس مقابلے میں حصہ لو۔
اگر خدا نے تمہارے نصیب میں کامیابی لکھی ہے تو تم ضرور کامیابی ہو جاؤ گی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران تھی کہ وہ کس قدر مجھ سے امید لگا رہا تھا۔ اب میں نے جلد ہی قرآن پاک حفظ کر لیا۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جب میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فخر سے کہا تھا کہ آج مجھے اپنی بہو پر فخر ہے، کتنی سمجھدار اور دیندار لڑکی میرے بیٹے کا مقدر بنی ہے۔ ساس نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا، گو کہ اس نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن میں ان کے دل میں ضرور جگہ بنا لوں گی۔ پھر میرے شوہر نے اس مقابلے میں میرا نام بھی لکھوا دیا۔ وہاں پر شہر کی دوسری خواتین بھی حصہ لے رہی تھیں۔ میرا نام فاطمہ ولید احمد لکھوایا گیا تھا اور میں اپنے شوہر کے نام سے پہچانی جا رہی تھی۔ کیونکہ میں کہاں سے آئی تھی، کون تھی، کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ کبھی کبھار میں سوچتی کہ نہ جانے میرے ماں باپ نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی یا نہیں، اور وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ لیکن میں مولوی نذیر احمد کو دعائیں دینا نہیں بھولتی تھی، ان کی وجہ سے آج میری زندگی بدلی تھی۔ اب میں رات کو جاگ کر اس مقابلے کی تیاری کرتی کیونکہ میں نے قرآن پاک پورا حفظ کر لیا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں تلاوت کر رہی تھی تب میں نے اپنے برابر میں وہی پرچھائی محسوس کی تھی۔ مجھے ایسا لگا آج پھر وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا ہو۔ تبھی میں نے قرآن پاک بند کیا اور اسے بند آواز میں کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم میرے پاس ہی موجود ہو، لیکن میں ایک بات تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے ایک نئی زندگی گزارنے کا حوصلہ ملا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جب میں ٹوٹنے لگی تھی، اپنے آپ سے زندگی سے دور ہونے لگی تھی، تم نے ہی ایک نئی راہ دکھائی تھی، اور میرے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسا لگا تھا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اچانک اس نے خود کو میرے سامنے ظاہر کیا تھا۔ یہ وہی جن ذات تھا جو کنویں کے پاس سے میرے سامنے حاضر ہوا تھا اور آج تک وہ میری حفاظت کرتا آیا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا، تمہاری خوبصورت تلاوت سن کر میں تم پر عاشق ہو گیا تھا، لیکن ایک تم بہادر لڑکی ہو اور میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ تم اس مقابلے میں سرخرو ہو جاؤ اور جو زندگی میں حاصل کرنا چاہتی ہو وہ سب تمہیں ملے۔ اس کی دعا سے میں مسکرا دی تھی، لیکن اچانک ہی پیچھے سے میرے شوہر کی آواز آئی تھی کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ حیرت سے میں اچھل پڑی، پھر گھبرا کر کہنے لگی، کسی سے بھی نہیں۔ لیکن میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ، میں نے ابھی کسی کی پرچھائی دیکھی تھی، خود جو ہوا بن کر میرے سامنے سے تحلیل ہو گئی۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی غیر فطری مخلوق تھی، اور سچ بتانا مجھ پر فرض ہو گیا تھا۔ اس لیے میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایک جن ذات ہے جو آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے ہے میرے ساتھ ہیں۔ جب میں مسلمان ہوئی اپنے گاؤں والوں سے چھپ کر اس کنویں کے پاس جا کر تلاوت پاک کیا کرتی تھی، اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر اس کنویں پہ بیٹھ کے تلاوت کرتی تھی۔ لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، اس لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ میں ایک ہندو لڑکی تھی، میرا نام پریا پرکاش تھا۔ میں ایک بہت بڑے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، وہاں پر سارے ہی ہندو رہتے تھے، لیکن اپنی ایک سہیلی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے اس کتاب کو پڑھنے کا شوق ہوا، اور گاؤں کے وڈیرے کی بیٹی ہونے کے باوجود میں بھی ذرا نہ گھبرائی۔ پھر اس رات میری ماں نے میرا راز جان لیا اور مجھے رات کی تاریکی میں گھر سے بھگا دیا، صرف میری خواہش پوری کرنے کے لیے، کیونکہ میں مسلمان ہونا چاہتی تھی۔ پھر وہ مسلمان ہو کر ہمیشہ کے لیے میں اپنے گاؤں سے چلی گئی، لیکن اس رات ایک جن نے میری حفاظت کی اور میں حفاظت سے اس شہر میں پہنچ گئی۔ پھر آپ نے مجھے اپنی زندگی میں اپنا لیا۔ میری زندگی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی، اور آپ کسی برے انسان سے میرا سامنا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج ایک خوبصورت زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے شوہر کہنے لگا، مجھے تم ہر حالت میں قبول تھی، مجھے تم سے دیکھتے ہی محبت ہو گئی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آیا تو اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سحر سا مجھ پر طاری ہو گیا، اور میں جو کچھ بھی کہہ رہا تھا اس کا مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ مجھے تم ایسے ہی قبول ہو فاطمہ۔ میں خوش نصیب تھی کہ میرا شوہر ایک نیک اور بہت بڑے دل کا انسان تھا۔ پھر میں نے اس مقابلے میں شرکت کی۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میں نے اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ دیا اور ساتھ میں لاکھوں کا انعام بھی۔ اب میرے شہر میں میری تعریفیں ہو رہی تھیں کہ اس لڑکی نے تو شہر کا نام روشن کر دیا۔ پھر میں نے
शौहर मेरे नाम से मेरे शौहर ने एक मदरसा बनाया जिसका नाम उसने मेरे नाम से मंसूब किया था। उसमें कई लड़कियां कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही थीं और मैं उसकी निगरान थी। आज एक खूबसूरत ज़िंदगी मेरा मुकद्दर बन गई थी। फिर एक दिन जब वो जिन मेरे सामने आया, उसने मुझे सच्चाई बताई कि उस दिन उसने वलीद के ऊपर एक अमल किया था जिसकी वजह से उसे देखते ही तुम इतना लगाव हुआ कि उसी दिन उसने तुमसे निकाह कर लिया। अगर ऐसा ना होता तो उसकी माँ तुम्हें घर से निकाल देती। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। उस दिन के बाद से वो कभी मेरे सामने नहीं आया था, बल्कि वापस उसी जगह लौट गया जहाँ उसकी दुनिया थी। फिर एक दिन जब मैं अपने शौहर के साथ मार्केट गई, मुकम्मल निकाब में उनसे कोई भी पहचान नहीं सकता था, लेकिन सामने खड़े एक सफ़ेद लिबास वाले बड़ी उम्र के आदमी को मैंने पहचान लिया था। वो मेरा बाप ही था। ना चाहते हुए मैंने उसे आवाज़ दी। अब्बा ने पलट कर मुझे देखा और फिर आंखों में हैरत बड़े आंसू ले आया था। मेरी बेटी, मैं तुम्हारी सारी हकीकत जान गया हूँ, क्योंकि कई साल पहले कोई मेरे पास आया था, उसने सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया था। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब मुझसे मुलाकात करने हो। भले तुम मुसलमान हो या हिंदू, लेकिन आज भी मेरी बेटी हो, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। अब्बा ने मुझे माफ़ कर दिया था, मेरे लिए यही काफ़ी था। मैं तो ये नहीं जानती थी कि उनके पास कौन आया था, और ना मुझे आज तक मालूम हुआ था। अब मैं भी उनसे मिलकर अपने घर वापस आ गई, जहाँ पर खुशियाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी सास भी अब मुझे अपनी बेटी कहती थी, क्योंकि मैंने अपनी खिदमत और फर्माबरदारी के ज़रिए उनका दिल जीत लिया था। मेरी ज़िंदगी में कोई कमी ना थी। जो कुछ मैंने चाहा वो मुझे मिल गया था। भले ही ये रास्ते दुश्वार सही, लेकिन इन रास्तों की मंजिल बहुत खूबसूरत थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट से राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।